اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، اور نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر جا بجا دعاؤں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور اسی طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے شروع میں اللہ کا ذکر ہے، کھانے کے آخر میں اللہ کا ذکر ہے، اور اگر ہم واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم جانے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم سے جب باہر آتے ہیں تو بھی ہم اللہ پاک کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تب بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو تب بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، سواری پر بیٹھتے ہیں تو تب بھی اللہ پاک کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، اترتے ہیں تو بھی اللہ پاک کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں یا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تب بھی ہم اللہ پاک کی ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طور پر جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور اپنی زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اسی طور پر جب دو مسلمان جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں، تو اس میں آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ حافظ۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ گویا کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جا بجا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نظر آتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو گزشتہ سے پیوستہ زمانے کی تھیں یا آج کل بھی الحمدللہ بہت ساری ہیں، کہ اگر پیڑا زمین کے اوپر گر جاتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کر اٹھاتی ہیں، بچہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے تو بسم اللہ کرتی ہیں، اور اسی طور پر کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ سے کرتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ گویا کہ جا بجا ہم اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ خداوند قدوس کی منشا ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت ہے کہ میرا بندہ ہر ایک مقام پر، ہر ایک گھڑی پر، ہر پل جو ہے مجھے یاد کرے، میرے نام کے ساتھ آغاز کرے، میرے نام کے ساتھ اختتام کرے، اور درمیان میں بھی جو ہے مجھے میرے نام کے ساتھ پکارتا رہے۔ نماز کی ابتدا دیکھیں اللہ کے نام سے ہے، اختتام دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی اللہ کے نام سے ہے، اذان دیکھیں اس کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہے، اختتام دیکھیں اللہ کے نام سے ہے۔ تو گویا کہ جا بجا ذکر اللہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس وقت کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس زمین پر ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پیارے اور میٹھے نام سے اپنی زبان کو معطر اور معمر کرتا ہے، تر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر عظیم الشان اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے، جو معصوم ہے یعنی ملائکہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے کا ذکر ان بابرکت ملائکہ میں فرماتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہم ادھر اللہ کا ذکر کریں اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم جیسے لوگوں کا، ہم جیسے گناہ گاروں کا، اپنے بندوں کا ذکر اپنے ملائکہ کے سامنے کریں۔ تو اس لیے میں اور آپ اس بات کی نیت کر لیں اور اپنے عمل کے اندر اس بات کو لے کر آئیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، اس زبان کے اوپر پیارے اللہ کا نام آتا ہی رہے، کبھی بسم اللہ کے ذریعے سے، کبھی الحمدللہ کے ذریعے سے، کبھی اللہ تعالیٰ شکر ہے اس کے ذریعے سے، اور اسی طور پر جو ہے یعنی جہاں پر ہو سکے، جیسے ہو سکے، اپنی زبان کو ہم نے اللہ پاک کے ذکر سے منور رکھنا ہے، معطر رکھنا ہے، معمر رکھنا ہے، اور اس زبان کے اوپر اللہ پاک کے ذکر کو جاری رکھنا ہے۔ اسی طور پر ایک تو یہ ذکر ہے،
جو مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف مواقع کے اوپر ہم کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تنہائی کے اندر ہفتے کے اندر ایک دن نکال لیں، یا پھر ہر روز اگر وقت ملے تو 5 سے 7 منٹ 10 منٹ جو ہے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے اور یہ تصور جما کر کہ میرے دل پر میرے پروردگار کے نور کی، انوار و تجلیات کی رم جم بارش برس رہی ہے، اس تصور کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ آپ اللہ کی ضربیں اپنے دل پر لگائیں۔ پھر دیکھیں آپ کا دل کیسے معطر ہوتا ہے، پھر دیکھیں آپ کا دل کیسے منور ہوتا ہے، پھر دیکھیں آپ کے دل میں کیسی بہار آتی ہے، پھر دیکھیں آپ کا تن بھی نکھر جائے گا اور آپ کا من بھی نکھر جائے گا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر تصورات کے اندر آنکھیں بند کر کے اپنے پروردگار کو سوچ کر اور یوں محسوس کریں کہ میرے رب کا جو نور ہے، میرے رب کی جو انوار و تجلیات کی بارش ہے، وہ میرے دل پر مسلسل برس رہی ہے، اور ادھر سے زبان سے اللہ 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 کی ضربیں لگ رہی ہوں، تو پھر دیکھیں آپ کا تن کیسے بدلتا ہے اور آپ کا من کیسے بدلتا ہے۔ تو نمبر 1 تو ہم نے ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ تو ہم نے اپنے تن کو، اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے اندر کی دنیا کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندوں میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ذات کا جو شکر ہے وہ 2 طریقے سے ہے۔ نمبر 1، آپ زبان کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں، کبھی شکوہ شکایت اپنی زبان کے اوپر نہ لے کر آئیں۔ جب بھی کوئی پوچھے کیسے ہیں آپ، تو فوراً زبان سے آئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کبھی یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میرے اوپر تو اللہ پاک کی ذات نے یہ مصیبت ڈالتی، یہ مصیبت ڈال دی، تو میرے بھائیو یہ اللہ پاک کی ذات کی ناشکری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں، پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ نابینا ہیں، ان سے پوچھو آنکھوں کی قدر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہاتھ عطا کیے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں۔ آپ کو قدم عطا کیے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے قدم نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلا تو میرے پاؤں میں جوتے نہ تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یار تیرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ تو جوتے خرید سکے اور اپنے پاؤں میں ڈال سکے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی سوچ رہا تھا، یہ شکوہ شکایت، یہ وسوسہ، یہ خیال میرے ذہن میں آ ہی رہا تھا کہ میری نگاہ ایک فقیر پر پڑی، ایک فقیر پر میری نگاہ پڑی۔ وہ زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا اور اس کے پاؤں نہ تھے۔ وہ زمین پر گھسٹ کیوں رہا تھا کہ اس کے پاؤں نہ تھے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم فوراً میرے دل کی دنیا بدلی، اور میں نے اپنے نفس سے کہا، ارے پگلے نفس، اللہ کی ذات کا شکر ادا کر کہ تیرے پاس تو جوتا نہیں، ارے اس کو بھی دیکھ کہ اس کے پاس پاؤں بھی موجود نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں۔ کتنے ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال کے اندر۔ اگر بالفرض والمحال آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، آپ کرائے پہ رہتے ہیں، تو بھی اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں۔ وہ اس طور پر اور اس بات کے اوپر کہ اللہ پاک کی ذات کا لاکھوں بار شکر ہے کہ پروردگار نے آپ کو اتنی ہمت اور استعداد عطا فرمائی ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کرائے کے مکان میں رہ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ کرائے پر مکان لے سکے، بلکہ وہ تو کہیں پر جو ہے چھت ڈھونڈتے ہیں، کسی دکان کی چھت ڈھونڈتے ہیں جو باہر لگی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ ہم جو ہے یہاں پر اپنی رات کو گزار سکیں۔ اس لیے اس بات کے اوپر بھی اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ ہم جو ہے کرائے کی چھت پر کے نیچے رہ رہے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات سے مانگتے بھی رہیں کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے آپ کو اصلی گھر عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات کا شکر ہم نے اپنی زبان سے جاری رکھنا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے، میری زبان سے اللہ پاک کی ذات کی ناشکری، اللہ رب العالمین کی ذات سے شکوہ اور شکایت نکلے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری خداوند قدوس کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ یعنی اللہ پاک کی نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، لازیدنکم، میں اپنی نعمتوں کو تیرے اوپر اور زیادہ بڑھاتا رہوں گا، اضافہ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ ہمارے اوپر جو نعمتیں اللہ پاک کی ذات کی ہیں ان تمام نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہو، مزید اس کے اندر جو ہے بڑھوتری آتی رہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اپنی زبان کو اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنے کے اوپر لگا دیں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں بہاریں کیسی آتی ہیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر نعمتیں کس طرح اللہ پاک کی ذات کی آپ کی زندگی کے اندر بارش کے قطرات کی طرح برستی ہیں۔ میرے بھائیو، ناشکری اپنی زبان کے اوپر نہیں لے کر آنی، اللہ پاک کی ذات سے شکوہ اور شکایت اپنی زبان کے اوپر ہرگز نہیں لے کر آنا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے شکر ادا کرنے کا کہ اللہ پاک کی ذات نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ ہم غلط نہ دیکھیں۔ کانوں کا شکر کیا ہے؟ ہم ان سے غلط نہ سنیں۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ ہم اس سے غلط نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی مسلمان بھائی کو گالی نہ دے، کسی کے ساتھ جو ہے اتنے سخت اور کرخت لہجے کے ساتھ گفتگو نہ کریں کہ اس کا دل جو ہے وہ چھلنی ہو جائے۔ اپنی زبان کو ان تمام تر آلائشوں سے پاک کر لیں، یہ زبان کا شکر ہے۔ اپنے ہاتھ کا شکر اللہ پاک کی ذات کا کیسے ادا کرنا ہے کہ اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے مسلمان بھائی کی عزت محفوظ رہے۔ اور پاؤں کا شکر کیا ہے کہ یہ پاؤں غلط راہ کی طرف نہ اٹھیں، جب بھی اٹھیں نیک راستے کی طرف اٹھیں، اللہ کی طرف اٹھیں، مسجد کی طرف اٹھیں، والدین کی خدمت کے لیے اٹھیں اور مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے، اور اسی طور پر جو ہے نیک کاموں کی طرف آپ کے قدم اٹھنے چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے اعضاء و جوارے کو ان اچھے استعمالات کے اندر لے کر آئے تو یقین جانے کہ آپ کے انگ انگ سے، آپ کے اعضاء و جوارے سے، آپ کے ایک ایک عضو سے اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہم نے ان دونوں باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر ایک، اللہ پاک کی ذات کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ پاک کی ذات ہمارا ذکر فرمائیں گے، اور اسی طور پر نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کبھی بھی اپنی زبان کے اوپر نہیں لے کر آنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔